ہیلیلویا، پریز گاڈ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کلام کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ خدا کے نزدیک نفرت انگیز 7 چیزیں۔ 7 چیزیں۔ تو پہلی کون سی ہے؟ پہلی چیز کون سی ہے نفرت انگیز؟ دوسری جھوٹی زبان۔ اور آج ہم چلیں گے، پڑھیں جی ذرا۔ امثال 6:16 میں یوں رقم ہے، 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے، بلکہ 7 ہیں جن کو ان سے کراہیت ہے۔ اونچی آنکھیں، اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ، جھوٹا گواہ، جو درگوئی کرتا ہے، جو دروغ گوئی کرتا ہے، اور جو بھائیوں میں نفاق جو ڈالتا ہے۔ بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ یہ 7 چیزیں خدا کو بہت بری لگتی ہیں۔ اچھا، یہاں بھائیوں آیا ہے، یہاں یہ بھی اس کا مطلب یہ بھی ہے جو بہنوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ بہنوں میں بھی نفاق نہیں ڈالنا اور بھائیوں میں بھی نفاق نہیں ڈالنا۔ لہذا یہ 7 چیزیں ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے۔ آج ہم تیسری چیز پر غور کریں گے، وہ ہے بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ۔ میرے پیچھے پڑھیں، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ۔ بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ۔ ہاتھوں سے نفرت بھی ہو سکتی ہے، ہاتھوں سے محبت بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا یہاں خدا کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو بے گناہ کو قتل ہی کر ڈالتا ہے، مار ہی ڈالتا ہے، اور اسی لیے خدا نے احکام 10 میں جلتے ہوئے پہاڑ پر خود آ کر قوم بنی اسرائیل کے روبرو جلال دکھایا اور وہاں 10 حکم نازل کیے، اور وہاں 10 حکموں میں ایک حکم یہ تھا، تو قتل نہ کرنا، تو قتل نہ کرنا۔ اور خدا قتل سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ یار آپ نے بندہ ہی مار دیا، آپ کو اتنا ہی غصہ آ گیا، آپ کو اتنا ہی غضب آپ کے اندر سما گیا ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ انسان کو قتل ہی کر ڈالا ہے، مار ہی ڈالا ہے۔ تو یہ ایک میں کہتا ہوں کہ شیطانی غصہ ہے۔ یہ کون سا غصہ ہے؟ کہ اس نے بندہ ہی مار دیا جی، قتل ہی کر دیا ہے۔ تو یہاں خدا ایسے شخص سے بھی نفرت کرتا ہے جو خون کر دے، جو خون بہا دے، کسی کو مار ہی ڈالے، کسی کو قتل ہی کر ڈالے۔ اور خدا تو کسی سے جھگڑا کرنے کے لیے منع کرتا ہے، اور جو جھگڑے کی نوعیت کیفیت یہاں تک لے جائے کہ انسان کا قتل ہی کر دے، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ وہ غصہ کوئی معمولی نہیں ہے، وہ پورا شیطانی غصہ ہے، اس کے اندر ابلیس سمایا ہے۔ کہتے ہیں نا بدرو آ گئی ہے۔ تو ابلیس ایسے بھی آتا ہے، ایسے بھی آتا ہے کہ وہ آپ کے اندر آ کر کسی کے خلاف اتنا غضبناک ہو جائے کہ وہ مسئلہ آپ کو ہے کسی انسان سے، تو قتل ابلیس کر جائے گا آپ کے اندر آ کر۔ وہ آپ دونوں کے جھگڑے کو قتل و غارت تک پہنچا دے گا، اور خداوند ایسے معاملے سے شدید نفرت کرتا ہے۔ آئیے ذرا چلیں ایک قتل کی کہانی سنتے ہیں، جو دنیا میں سب سے پہلا قتل ہوا اور
بڑے وہاں درد ناک مناظر نظر آئے، اور آپ نے کیا کسی کو اتنا غصہ آتا ہے کہ کسی آج تک کسی کے لیے منصوبہ بنایا بھائی اس کو تو میں نے قتل کر دینا ہے؟ سانس سے اتنا غصہ آپ کو آ گیا ہے، آپ نے کہا سانس کو، کئی بہوؤں نے سانسوں کو قتل کیا ہے دنیا میں. اور میں نے فیس بک پہ ایک بہو کو دیکھا، وہ اپنی بوڑھی سانس کو چارپائی پہ لٹا کر جوتے مار رہی ہے، اور وہ ویڈیو دیکھ کر میں ایک ہفتہ پریشان رہا، ایک ہفتہ پریشان رہا کہ یار یہ کیا چیز ہے، کس کا ضمیر اس طرح کا ہوتا ہے، کون شخص ہے جس کی نیچر اتنی گھٹیا ہو کہ 70 سالہ 80 سالہ بوڑھی اور عورت کو وہ باندھ کر بہو جوتے مارے ہیں. اور کئی بہوؤں نے اپنی ساسوں کو کھانے میں زہر دے کر مار دیا. اور کیا خدا کہتا ہے، میرے پیچھے پڑھو، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ. ارے وہ تو کہتا ہے اگر کسی سے کوئی قصور ہو بھی جائے تو قتل نہیں کرنا، اور یہاں سیدھا بے گناہ کا خون بہا دیا. آتا ہے اتنا غصہ. اور کئی بیٹوں نے اپنے باپوں کو ماؤں کو ذبح کیا جائیداد کے لیے، کئی باپوں نے اپنے بیٹے ذبح کر دیے، قتل کر دیے. اور یہ تیسری چیز ہے جس سے خدا ان کو بہت سخت نفرت ہے، اور جو دنیا میں پہلا قتل ہوا، ذرا پڑھ دیجئے جی 5ویں آیت سے پڑھتے ہوئے آئیں، بلکہ 3 آیت سے پڑھ دیجئے ذرا. 3 آیت. چند روز کے بعد یہ پہلے 2 مرد ہیں جو دنیا میں پیدا ہوئے، جو آپس میں بھڑ گئے، اور سگے بھائی. ان کا نام کیا ہے؟ قائن اور ہابل دونوں بھڑ گئے. آگے پڑھ دیجئے ذرا. چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور ہابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا جی اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا. اور خداوند نے ہابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا، پر قائن اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا. اچھا، یہاں قتل کی وجہ بہت چھوٹی سی ہے، بہت چھوٹی سی ہے. قائن نے اس کو خود ہی بڑا مسئلہ بنا لیا تھا، مسئلہ کوئی اتنا بڑا نہیں تھا. ارے ایک بھائی نے ہدیہ دیا، مثال کے طور پر شاداب اور شل ہدیہ لے کر آتے ہیں، ایک بھائی کا ہدیہ خدا قبول کر لیتا ہے، شل کا، اور شانی کا ہدیہ قبول خدا نہیں کرتا. ارے وہ تیرے پرسنل خدا کے معاملات ہیں نا، تیرے بھائی چھوٹے کے ساتھ تو نہیں ہے. اس کا ہدیہ منظور ہو گیا، اوپر سے لکھا ہوا نہیں ہے، آگاہی ہوگی، اور آگ آئی اور وہ قربانی قبول ہو گئی. اور آپ جانتے ہیں بائبل میں کئی بار صریحاً آگ آسمان سے آتی نظر آئی ہے قربانیوں کے اوپر. اور میں کہتا ہوں یہ ایک معجزہ بھی ہے اور ایک کسی زندہ خدا کا نشان بھی ہے. تالیاں. یہ کسی زندہ خدا کا نشان بھی ہے جو آگ سے جواب دیتا ہے، جو معجزوں سے جواب دیتا ہے. ارے ہابل کا ہدیہ منظور ہو گیا ہے، قائن کا نہیں ہوا. شیل کا منظور ہو گیا ہے، شاداب کا نہیں ہوا. تو شاداب کا اور خدا کا معاملہ ہے نا، کوئی شیل کا تو معاملہ نہیں ہے. پھر شیل کو کیوں رگڑے میں لائے شاداب؟ قائن ہابل کو رگڑے میں کیوں لائے؟ ارے ہابل کا ہدیہ قبول ہو گیا ہے پر قائن کا نہیں ہوا. یہ قائن کا اور خدا کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، اور اس کا سارا ملبہ کس پہ گرا دیا؟ ہابل پہ گرا دیا. ارے تیری عقل چر گئی ہے بھینس. کون چر گئی عقل؟ پتہ نہیں بکری چر گئی ہے یا بھینس چر گئی ہے.
ارے تیرا اور خدا کا پرسنل معاملہ ہے، اپنا لنک سیدھا کر. تو نے سیدھا بھائی کو، جی پڑھ دیجئے ذرا. اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا. اس کا منہ بگڑا. ہاں جی. اور خداوند نے قائن سے نامنظور ہوا نا، نامنظور ہوا. پہلی وجہ قتل کی نامنظوری. خدا نے قائن کو نامنظور کیا. کہتا تو بھی نامنظور ہے اور تیرا ہدیہ بھی نامنظور ہے. تو بھی نامنظور ہے، تیرا ہدیہ بھی نامنظور ہے. مجھے نہیں قبول. ہدیہ میں چاہتا ہوں تو لے کر آئے، میں چاہتا ہوں تو بھی آئے، تو بھی منظور ہو اور تیرا ہدیہ بھی منظور ہو. جب تو ہی نہیں منظور تو ہدیہ کیسے منظور؟ بھائی خدا بھی مجبور پھر ہو جاتا ہے. خدا ہے پھر مجبور، وہ نہیں قبول کر سکتا. آپ لا کے خدا منظور کر لے. اس نے کہا تیرا تو جب نامنظور تو میں ہوں مجبور، میں نہیں کر سکتا. بھائی پہلے بندے کا پتر بن تو پھر تیری میری یاری پکی ہے. میرا اور تیرا ریلیشن شپ جاری وہ ساری رہے گا. اس نے کہا آگے پڑھ دیجئے. اور اس کا چڑھ گئی اس کو، اور خداوند نے قائن سے کہا ہاں جی تو کیوں غضبناک ہوا، تب چڑھ گئی نا، اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے. اچھا چلو وہاں تو ہابل بھی چلا گیا، قائن بھی چلا گیا. جا کے ادھر بیٹھ کے ایسے منہ بنا کے سجا کے، اب خدا اوپر سے دیکھ رہا ہے، کہتا یار آج قائن کا منہ سوجا سوجا سا ہے، کہیں گرا بھی نہیں، کہ مکہ بھی نہیں پڑا اس کے منہ پہ. سوجا کیوں ہے؟ اس کا منہ سوجا سوجا ہے. اب اچھا دیکھیں خدا کتنا پیارا ہے، پیچھا کرتا ہے، نامنظور لوگوں کا بھی پیچھا کرتا ہے. ہائے ہائے ہائے، تالیاں جی. نامنظور لوگوں کا بھی پیچھا کرتا ہے تاکہ یہ منظوری کے قابل ہو جائے. حالانکہ اس کا قصور ہے، اس کے اندر پرابلم ہے، اس کے اندر ہر وقت کٹیا وٹیا غسیلا مزاج اپنے اندر لیے پھرتا ہے، اور اس کا ہدیہ منظور نہیں ہوا، وہ منظور نہیں ہوا، جا کے بیٹھ گیا منہ سجا کے پھلا کے، اور خدا پیچھے پیچھے گیا. ایتھوں تو پھر حوالہ پڑھ کے تو یہی لگ رہا ہے پیچھے گیا ہے. سمجھانے تو سمجھایا تو پیچھے جا کے جاتا ہے نا. اس کو سمجھایا بھائی نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یار، میں تجھے بھی منظور کروں گا میرے قائن بیٹے، تو بھی صحیح ہو جا. مصرف بھی تو جب وہ صحیح ہو گیا واپس آ گیا، گلے نہیں لگایا. مصرف جب واپس آیا دور سے ہی اس کو گلے سے لگا لیا، کیونکہ اس سے دور سے پتہ چل جاتا ہے بندہ اندر سے نیت ٹھیک کر کے میری طرف آ رہا ہے. اس کو دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے بندہ دور سے ہی میرے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ نہیں چل رہا، اس کو دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے. اور اس نے کہا قائن کیا ہوا ہے؟ اچھا کتنی پیاری نصیحت تربیت کر رہا ہے خدا. نصیحت تربیت پڑھیں جی. اگر تو بھلا کرے، پہلے پڑھیں جی. تو تیرا چہرہ. اور خداوند نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے. اچھا جب ہم نامنظور ہونا خدا کی طرف سے، ایک تو ہمارا چہرہ بگڑ جاتا ہے اور غضبناک ہو جاتا ہے. چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ جو ہے نا خدا کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، اس کو پرابلم ہے، خدا کو اس سے پرابلم ہے اور اس کو خدا سے پرابلم ہے. جی آگے پڑھ دیجئے. اگر تو بھلا کرے تو کیا قبول نہ ہوگا؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا قبول مقبول نہ ہوگا؟ اور اگر تو بھلا نہ کرے، اگر تو بھلا کرے تو ارے تو ٹھیک ہو. اور آگے پڑھ دیجئے ذرا. اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے. ہاں جی آگے. اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ. اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ اچھا کہا. ابھی یہاں چھوڑیں، پتہ نہیں ایک دن گزرا، 2 دن گزرے یا 3 دن گزرا، یہاں لکھا ہوا نہیں ہے بائبل کے اندر. اور وہ 3-4 دن گزرے اور اس نے خدا کی مشورت کا کوئی لحاظ، الٹا زیادہ غصے میں نظر آ رہا ہے. سمجھانا کسی کو آپ کوئی چج کی مت دیں گے نا، وہ الٹا سمجھنے کی بجائے، اور یہاں قائن کو کیا ہونا چاہیے تھا؟
سافٹ ہونا چاہیے تھا، نرم ہونا چاہیے تھا. وہ الٹا اس کے چہرے پہ سختی اور الٹا اس کے اندر ایک غبار سا بھر گیا. کہتا ایک تو میرا ہدیہ نہیں خدا نے منظور کیتا، وہ تو مینو ہی سمجھا آ رہا ہے اوپر سے. ارے کتنا مبارک شخص ہے تو دنیا کا وہ پہلے لوگوں میں سے ایک شخص ہے جس کو خدا براہ راست سمجھا رہا ہے، براہ راست سمجھا رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے نہیں کائن ٹھیک ہے یار، میں تیرا ہدیہ ابھی نہیں منظور کیا، تو ٹھیک ہو جا. اگر تو بھلا کرے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی برائیاں کرتا تھا، یہ برائیاں کرتا تھا تو خدا نے کہا نا اگر تو بھلا کرے. اس کے اندر کوئی پرابلمز تھی، ایررز تھے اس کے اندر. اس کی شخصیت ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم ایک دوسروں کی شخصیت میں کیا ایررز ہیں، مگر خدا کی آنکھ تو ایکسرا مشین ہے. ہاں خدا تو اس طرح کی آنکھ رکھتا ہے، وہ 7 پردوں کے پیچھے بھی جان لیتا ہے کہ اس بندے کے اندر ہے کیا. اس کو خدا کہتا ہے کہ تو اگر بھلا کرے تو کیا تیرے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا؟ اگر تو بھلا کرے تو مقبول ہوگا. ارے بھلائی کے ساتھ مقبولیت جڑی ہوئی ہے، برائی کے ساتھ نامنظوری جڑی ہوئی ہے. بھلائی کے ساتھ مقبولیت اور برائی کے ساتھ نامنظوری برائی کے ساتھ جڑی. یہ بھلا نہیں کرتا، کہتا بس میں بھلا کراں یا نہ کراں مینوں قبول کرو. بھائی تینوں کنج قبول کریے؟ کیسے قبول کرے تجھے؟ نہیں بس مجھے خدا قبول کر، میں بھلا کروں یا اچھا کروں، میں بھلا کروں یا اچھا کروں مجھے منظور کر لے. بھائی ایسے نہیں کہ منظور ہوتا نا، کیا بھلا بھی کرے اور برا بھی کرے. خدا آپ کو آپ کے اچھے برے پر نہیں چھوڑ سکتا. خدا نہیں چھوڑے گا آپ کو، وہ اچھے پر چھوڑے گا اور برے پر مروڑے گا وہ آپ کو. اور وہ اس کو تربیت کر کے سمجھا رہا ہے کہ کائن نہیں ایسے نہیں کرو. ٹھیک ہے حابل کا ہدیہ کسی وجہ سے منظور ہوا ہے، حابل کو میں پیار کرتا ہوں اور آپ کو بھی پیار کرتا ہوں، مگر آپ کو ساتھ ساتھ سمجھا بھی رہا ہوں. ڈانٹ ڈپٹ سرزنش، اس نے خدا کی سرزنش برداشت ہی نہیں کی. سرزنش کا مطلب ہے فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ڈانٹ ڈپٹ، تو وہ منظور ہی نہیں کر رہا. جی آگے پڑھ دیجئے. اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا جی، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے. دیکھے نا، نہیں سمجھا. پھر کسی دن کھیت میں انہوں اندروں واٹی چڑھی جا رہے ہیں. واٹی میں کیوں نہیں منظور ہوا؟ خدا نے مجھے منظور کیوں نہیں کیا؟ حابل کو کیوں کیا منظور؟ لہذا کھیت میں کام کر رہا تھا. تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا. تب خداوند نے قائن سے کہا کہ تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ اچھا مار دیا اس نے، اور کوئی دفنانے کا ذکر بھی نہیں، پتہ نہیں کس مٹی میں جا کر. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے یہ 9 سال زندہ رہنے والے لوگ تھے. ان کی طاقتیں، ان کے قد اور ان کا زور، اس نے بس ندیم صاحب 2 منٹ میں قبر کھودی ہے، خود ہی قتل کر دیا، خود ہی قبر کھودی اور اینج پیر نال پتہ نہیں ٹھڈے مار کے پرا دی لاش کھڈے میں ڈال کے اوپر کیا ڈال دی؟ مٹی ڈال دی. بھائی کی لاش، ارے بھائی کی لاش کو کھڈے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی. ہاتھ دھوتے سو تے اپنے کام کاج تے لگ گیا. دیکھو پھر خدا پیچھا کرنے آیا ہے، دوبارہ پوچھ پاچھ کرنے خدا آیا. کیا کہتا ہے؟ تب خداوند نے قائن سے کہا کہ تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ خدا کو پتا تھا کہ حابل اس وقت مر چکا ہے، قتل ہو چکا ہے، اور اس نے کسی کھڈے میں اس کو ڈال کے مٹی ڈال دی. خدا کو پتا تھا، مگر جان بوجھ کے خدا پوچھ رہا ہے.
کہ بھائی تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ اچھا ادھر بھی دیکھو ابھی بھی بدتمیزی، ڈائریکٹ خدا کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا. ذرا پڑھ دیجئے اس کی بدتمیزی سنیں. اس نے کہا اچھا مجھے معلوم نہیں. دیکھیں پہلے برائی کرتا رہا، پھر بھائی کو قتل کر دیا، اور پھر بھی کوئی بندے کا پتر نہیں بنا. اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی کوئی عجیب ہی شخصیت تھی. اور بائبل میں کئی بار خدا نے خبیث لفظ کہا اپنے منہ سے، ایک خبیث ہی تھا، خبیث. اور خبیث کا ایک مطلب ہے پیلیدگی، گندگی. تو ایسی چیزوں سے تو پھر نفرت ہی ہوتی ہے نا، نفرت ہوتی ہے. جی پڑھ دیجئے. تیرا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں. مجھے معلوم نہیں. الگ پھر جھوٹ. اتنا بڑا 10 حکموں میں سے ایک حکم توڑ دیا ہے، قتل کر دیا ہے، اور ابھی بھی کہتا ہے مجھے معلوم نہیں. ذرا آگے دیکھیے کیا کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ کیا میں اپنے بھائی کا چوکی دار ہوں؟ میرے کو پوچھن دے ہیں. ارے بڑا بھائی تو چوکی دار ہی ہوتا ہے نا. بڑا بھائی کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے بھائیوں کا چوکی دار ہی ہوتا ہے، چوکی دار ہوتا ہے، محافظ ہوتا ہے. بڑی بہن چھوٹی بہن کی کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی علمہ، بڑی بہن. اب کہیں گے جی میری تو چھوٹی بہن ہی کوئی نہیں. ارے چھوٹا بھائی تمہیں دیا ہوا ہے نا، تم اس کی چوکی دار ہو. کہ نہیں کیوں نو آپ ہی کٹن شروع ہو جاؤ، یہ کڑی چوکی دار ہے بڑی بہن ہے؟ ارے بڑی بہن چوکی دار ہوتی ہے، محافظ ہوتی ہے. تو سیدھا محافظت سے کیا انکاری کر رہا ہے؟ کیا پڑھے کیا کہتے ہیں؟ بدتمیزی سے کہہ رہا ہے خدا کو. اس نے کہا مجھے معلوم نہیں. مجھے معلوم نہیں. کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ ارے ایسے بھائی جو ہیں خدا ناراض ہے ان سے، ایسی بہنوں سے. اب میں نوئل سے تو گلا نہیں کر سکتا یا علمہ سے گلا، کیونکہ وہ بڑی ہے بھائی، پلوٹھی ہے، پہلے آئی ہے، تو مجھے تو اسی سے گلا کرنا ہے. خدا بھی اسی سے گلا کرتا ہے. خدائی قائن سے پوچھا تیرا چھوٹا بھائی کدھر ہے، کہاں ہے؟ کہتا ہے میں کوئی اس کا محافظ ہوں، مجھے کیا پتا کدھر ہے. پھر دیکھیں خدا کیا کہتا ہے. پھر اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ ہائے ہائے ہائے. انہیں کیا قائن، یہ تو میں جان بوجھ کے پوچھ رہا ہوں کہ تو ابھی بھی بندے کا پتر بن جائے، یہ تو نے کیا کیا؟ اچھا اس کی ایک تفسیر میں ابھی بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو لفظ ہے نا تو نے یہ کیا کیا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے خدا کہہ رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو نے قتل ہی کر دیا اپنے چھوٹے بھائی کو، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ کیا کیا؟ اس کی تفسیر یہ بنتی ہے یہ ہرگز ہونا نہیں چاہیے تھا جو تو نے زمین پر کر دیا ہے. پہلا قتل، زمین لال کر دی ہے تم نے. زمین کیا کر دی ہے؟ ارے زمین کو زرخیز تو کرو مگر کسی کے خون سے اس کو لال نہ کرو. زمین کی صفائی کرو، ارے اس پہ کچھ تعمیراتی کام کرو، کوئی گھر بناؤ، کوئی باغ بناؤ، کوئی کھیت بناؤ، کوئی بلڈنگز بناؤ، راستے بناؤ، روڈ بناؤ، پلازے بناؤ، بڑے بڑے منصوبے، تعمیری منصوبے قائم کرو. اس سے زمین انسانوں کے لیے آسان ہوگی. تالیاں جو ایسے کام کرتے ہیں، اس سے زمین آسان ہو گئی نسل آدم کے لیے. مگر جب زمین لال ہوگی تو یہ نسل آدم کے لیے اچھا نہیں. میں نے گھر دیکھے ہیں، انہوں نے اپنے گھر کے کنڈیاں لگا کے کمرے میں اپنے رشتہ داروں کو ذبح کر دیا اور اپنے گھر کے کمرے لال کر دیے، اپنے گھر کے کمرے لال کر دیے.
اپنے گھر کے صحن لال کر دیے. کئی تو ایسے رشتہ دار بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں قتل و غارت کر کے کمروں کے اندر ہی دفن کر کے اوپر فرش ڈال کے مٹی ڈال کے چارپائیاں فرنیچر لگا دیے, اور جب وہاں سے کھدائیاں ہوئیں ہائے 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 ان کے اپنے خونی رشتوں کی لاشیں نکلی. نفرت ہے خدا کو قتل و غارت سے. 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے, بلکہ 7 ہیں. اونچی آنکھیں, جھوٹی زبان, آئے ہائے ہائے بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ. ارے کسی کو تھپڑ بھی نہ مارو یار, وہ تو کہتا کسی کو تھپڑ بھی نہ مارو, نہ مارو تو قتل کیسے کرنے دے گا وہ آپ کو؟ آپ اتنے جنونی ہو جائیں گے قائن کی طرح کہ آپ قتل ہی کر ڈالیں گے. اور لوگ گولیاں نکال رہے تھے, ڈنڈے نکال رہتے ہیں. نہیں 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 نہیں. میں نے جب میں مجھ سے جھگڑا, نوئل سے بھی نہیں جھگڑا دیکھا جاتا, مجھ سے بھی نہیں دیکھا جاتا. یہ تو بہت ہی وہ رات کو یہ میرے پاس سویا تھا اور واش روم میں جانے لگا تو یہ بڑا تھوڑا پزل ہو جاتا ہے, ڈرتا ہے. کہتا ہے کہ ڈیڈا یہ جو دروازہ سلائڈنگ بنایا یہ کہیں کھل تو بند تو نہیں پکا ہو جائے گا. میں کہا چل یار میں ادھر کھڑا ہوتا ہوں تو دروازہ بند ہی نہ کر. مجھ سے نہیں دیکھا, میں کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہوں نا, کوئی ڈنڈا مار رہا ہوں, میں ایک دم سے اوپر کر دیتا ہوں. میں کوئی یار میں پھر خدا کہتا ہوں خداوند خدا نام کو برکت دے. آئیے اپنی آنکھیں بند کریں. چشمے سے